प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, कि इन्होंने प्रोफेशनलिज्म जो है वो वहां पर नहीं दिखाया कि एक दिन जब हड़ताल होती है ना तो वहां पर सारे मामला ठप होते हैं। एक न्यूज़ सामने आई है, मियां अली इशफाक साहब का जो लाइसेंस है कैंसिल कर दिया गया है, और वो कैंसिल क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या बनी। बजाय हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन वकला के लाइसेंस कैंसिल हो गए जिन्होंने रजब भट्ट पे हाथ उठाया, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो पूछते हैं शुएब साहब, मुझे बताइए कि सारा मामला क्या है। सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल आपने सही कहा कि उन वकला हजरात के जो है वो लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए कि जिन लोगों ने रजब भट्ट के ऊपर हमला किया। बात उस्मान साहब ये है कि पहली बात मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मियां बिलाल साहब ने एनओसी नहीं लिया, जो कि अब्दुल फतह चांडिया बात कर रहे थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। एनओसी नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि हड़ताल वाले दिन ये वहां पर अपने साथ बंदे लेकर गए। ऐसा ही है। इस बेस के ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन आया है, मैं नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी वो बात भी कर देता हूं, उसके बाद सारे मामला जो है वो आपके सामने हैं और व्यूअर्स भी देखेंगे कि क्या क्या मसला था। सबसे पहला जो मसला वहां पर उठाया गया कि ये है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, कि इन्होंने प्रोफेशनलिज्म जो है वो वहां पर नहीं दिखाया कि एक दिन जब हड़ताल होती है ना तो वहां पर सारे मामला ठप होते हैं, कोई भी बंदा जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये वहां पर गए। और दूसरे नंबर पर ये चीज कही गई कि गार्ड्स जो है इन्होंने बमाए गार्ड्स जो है वो वहां पर एंट्री मारी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जो है ना गार्ड वीडियो में हमें नजर नहीं आए। अच्छा, उसके बाद जो है वो वकला हजरात के खिलाफ भी इन्होंने कोई बयानात दिए। ठीक है, तो फिर जिसकी बेस पे जो है वो वकला हजरात जो है वो दो पार्टीज में तकसीम हुए। अब मैं आपको एक और चीज भी बताता जो उस्मान साहब, पहली बात ये है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, ये सारा सर दर्द इसी वजह से ही बना है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, कौन किसकी मुद्दत में होनी चाहिए रजब भट्ट और नदीम नानी वाली है। इस वजह से ये सारा मामला खराब हुआ और जो है वो तनाजा जो है वो दो पार्टियां बन गई। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वकील दूसरे वकील पे एफआईआर नहीं कर सकता? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इनका बोर्ड होता है ना, जो एक इनकी कमेटी होती है, अगर कोई वकील जो है वो मिसकंडक्ट करता है या वकील के मामलात में कोई वो करता है तो पहले उनको बताया जाता है कि जनाब ये देखें। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल इनका जो लाइसेंस होता है वो इसी चीज के ऊपर होता है। अच्छा, पहले बताया जाता है। पहले बताया जाता है, उस कमेटी को बताया जाता है। ठीक है, और उसमें यह भी बताया जाता है वकला का जी हम फलां बंदे को मारने लगे हैं, उन्हें भी तो इन्फॉर्म करना चाहिए था यार, हम इसको मारेंगे पीटेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि बोर्ड के रजब रूल्स भट्ट होते ने हैं ना। गाली दी है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। पर जो अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा मैं आपको जो है वो तनाजा जो है ये बदअमनी की तरफ गया है, जिसकी वजह से मामला कमेटी ने इनका रिकॉर्ड चेक किया है। 2010 में जो है ये जो है ये लाहौर बार में जो है वो हुए इंटर हुए, उसके बाद जो है 2012 में हाई कोर्ट के जो वकील बने। अब मसला ये है कि इनका परमानेंट लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए भी इस्तदा की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि नोटिफिकेशन जो है वो कुछ जराए बताते हैं, अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो मियां बिलाल अशफाक साहब कुछ नोटिफिकेशन ये है, कुछ खबरें ये आ रही हैं, जराए ये बता रहे हैं कि जनाब अभी तक जो है ये वहां तक वो उनको नोटिफिकेशन नहीं मसूल हुआ। लेकिन नादरीन ये पूछ रहे हैं कि जनाब क्या एक वकील को सुने बगैर, इंक्वायरी करने के बगैर उसका लाइसेंस कैसे मुअत्तल किया जा सकता है? हाँ, जब तक वो पेश नहीं होगा मुअत्तल नहीं कर सकते। लेकिन इस नोटिफिकेशन के एंड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 नाम दर्ज हैं, 6 नाम जो है वो कमेटी के जो मेंबर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक नाम क्या आगे दस्तखत हैं, बाकी किसी के दस्तखत अभी तक नहीं है। अच्छा, यानी कि ये फेक भी हो सकता है? नहीं, फेक तो नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑथेंटिक खबर है, ये फेक वाली बात नहीं है। लेकिन ये 5-6 जो पैनल था सब सिग्नेचर करते हैं, एक नहीं क्यों किया? उस्मान साहब पहली बात तो ये है कि जब भी कोई इस तरह का लाइसेंस कैंसिल होता है तो बुलाया जाता है वकील को, बुलाया जाता है और उसको जो है वो उसकी बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद जो है हो सके बुलाया गया हो, ये गे ना हो, ये भी तो हो सकता है। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से ये प्रोफेशनल वकील हैं तो मैं नहीं समझता कि इनको बुलाया हो और ये ना गए हो। नहीं, हो सकता है कि इन्होंने इनके जहन में हो कि यार मुझे इस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए, जिस लेवल का मैं वकील हूँ, कल को कोई भी जूनियर उठता है मेरे वो मार देता है, जो भी हमारे मोक्कल होते हैं, उसके बाद फिर ये मुझे किस लिए बुला रहे हैं? हो सकता है ऐसी कोई सिनेरियो हुआ हो। ये चीज भी है। लेकिन जिस तरीके से ये दबंग वकील है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने मैंने 2-3 बार जो है इनके दलाइल सुने, ये बड़ा दबंग किस्म के बोलने वाले और घंटों बोलने वाले दलाइल देते हैं, वो भी इंग्लिश में ठीक है। लेकिन बात ये है कि अच्छा, इनमें एक और अच्छी चीज मैंने देखी है कि ये कभी भी
صحافیوں کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے نا 1 روپیہ بھی نہیں لیا انہوں نے, اچھا فری میں کیس لڑے ہیں. اچھا یہ ان کی بڑی زبردست چیز ہے. میں نے وہ دیکھے تھے ان کے دلائل اس میں بول ٹی وی کے جو وہ تھے سی او تھے شعیب شیخ, ان کے بارے میں ان کے دلائل میں نے وہاں پر سنے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک صحافی تھے جنہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی بات چیت کی تھی, تو ان کے بارے میں ان کے میں نے یعنی کہ ہم اپروچ کر سکتے ہیں ان کو. سر بالکل کر سکتے ہیں, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں پارٹی کو یا ایک وکیل کے سنے بغیر کیسے لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان کا پرماننٹ لائسنس جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے اپلیکیشن دی جا رہی ہے. یہ اب بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ایک سوال کیا کہ وکیل کے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے. جناب پہلے وہ بار کو بتائے گا, اس کے بعد جو ہے. میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک وکیل بار کو بتائے گا, لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھے نا کہ وکیلوں نے جو مس کنڈکٹ کیا ہے سر, وہاں پہ نا جس قسم کے بندے اکٹھے ہو گئے تھے نا 50-60 بندہ, جان بھی کسی کی جا سکتی تھی. بالکل جا سکتی. اور پھر یہ کورٹ کے اندر جو انہوں نے کورٹ کو مجروح کیا ہے, کورٹ کے اندر کورٹ کی حرمت مجروح ہوئی ہے, اس پہ کون پکڑے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں پریشرائز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, دونوں سائڈ سے کوششیں کی جا رہی ہیں, بٹ اس کا امپیکٹ وہ لمبا نہیں پڑے گا. کچھ دنوں تک یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ہے ون سائیڈڈ. ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن آیا یہ ون سائیڈڈ آیا ہے. اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ کیا کرنا چاہیں گے. ایسے ہی بالکل ان کا سامنے آ جائے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ کچھ دنوں تک یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. 3 تاریخ کا ٹائم ہے, 3 کے بعد 6 ہو سکتی ہے, 11 ہو سکتی ہے, بٹ آفٹر سم ٹائم, آفٹر سم ڈیز یہ چیزیں ابھی ختم ہونے والی ہیں. یہ سارا معاملہ ختم ہوگا, وہاں سے رجب بٹ کا کیس ختم ہوگا, صلح صفائی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ اچھی چیز ہے کہ جو ہو, باقی زور لگا لیں, وہ اپنا زور لگائیں, یہ اپنا زور لگائیں. لائسنس کینسل ہوتے رہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کسی وکیل کا کینسل ہوا ہے, کینسل ہونے کے بعد بحال بھی ہوتے ہیں. اور آج تک کسی کا پرماننٹ کینسل میں نے نہیں سنا اپنی زندگی میں, میں نے بھی نہیں سنا. ہم نے ابھی تک بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں 302 تک ہوئے, ہم نے کبھی نہیں سنا. لیکن اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیٹی جو آج کل کام کر رہی ہے نا, وہ کام بڑے زبردست کر رہی ہے. اس ٹائم انہوں نے جو ہے وہ سارے وکلا کی ڈگریاں چیک کروائی ہیں, اور کافی سارے فیک لوگ نکلے, فیک وکیل نکلے ہیں سر, فیک وکیل نکلے ہیں. میں ہائی کورٹ کے تک فیک نکلے ہیں. تو اینڈ پہ شکریہ جی. شکریہ کیا, ایک لمبا کھینچ کے نا 1 منٹ کی, پھر اس کے بعد جو ہے نا شکریہ ادا کر, اللہ خیر چلا. اچھا ٹھیک ہے, چائے لیں آپ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ساری جو کاروائی ہو رہی ہے اس ٹائم پہ وکلا دونوں سائڈ کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پلہ بھاری ہو. انہوں نے اگر لائسنس کینسل کیا تو انہوں نے ان پہ ایف آئی آر بھی کروائی ہے. اس لیے آپس میں وکلا کو یہ تکلیف ہے کہ وکلا آپس میں کیوں لڑیں. اب بات یہ ہے کہ جو کراچی ہے یا پھر سندھ بار ہے ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نیریٹو ہے, لاہور کا, اسلام آباد کا ڈیفرنٹ نیریٹو ہے. بات یہ یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں لائسنس بھی کینسل ہوتے رہتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں سنا کسی کا پرماننٹ کینسل ہوا ہو. جیسے ان کی صلح صفائی ہوگی ان کا لائسنس بھی دوبارہ بحال کر دیا جائے گا. بٹ ون تھنگ کہ یہ ساری بات یہاں تک بڑھی کیوں؟ اگر وکلا اتنے سینسیبل تھے, بات کو نہ بڑھاتے, اگر رجب بٹ والا ایشو نہ ہوتا, اس کو مارا پیٹا نہ گیا ہوتا, تو یہاں تک بات ہی نہیں جانی تھی. میاں اشفاق صاحب نے بجائے رجب بٹ کے اپنے اس سے انہوں نے بولا ہے کہ میں خود جا کے ان پہ کیس کروں گا. وہ چاہتے رجب بٹ کو آگے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ان کو آگے نہیں کیا. ظاہری بات ہے جب ایک انسان کے لیے آپ کام کرتے ہو تو آپ سم ٹائم آپ کی نا اس کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے, مطلب آپ بھائی بندی بھائی کی طرح اس کو کرتے ہو. تو میاں اشفاق صاحب نے کھڑے رہے, اس کو وہاں پہ بچایا. مارنے والے تھے, بات یہ کہ اگر وکلا کو مارا پیٹا گیا ہوتا تو پھر ہم کہتے غلط ہوا ہے, لیکن کورٹ کے اندر مارا کس نے؟ وکلا نے. اور اب اس ٹائم پہ پھر تھانے پہ کون گیا, ایس ایچ او کو کون گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, کہانی یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹس کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو ہے نا جماعتیں, میں جماعت بولوں گا, جس طرح تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا, اس طرح آپ جماعتیں, تنظیمیں, یہاں پہ پاکستان کے اندر تنظیمیں بنی ہوئی ہے. اگر آپ سکولز کی بات کریں تو پرائیویٹ جو سکولز ہیں ان کی اپنی ایک یونین بنی ہوئی ہے. کسی تو جاتے ہیں تاجر کے پاس, اس کی اپنی یونین بنی ہوئی ہے. یونین ہوتی ہے فار دا سیک آف پروٹیکشن آن اے رائٹ وے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط کام کرو تو آپ کو پروٹیکشن دی جائے. اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک دوست ہے, ایک دفعہ تو ہمارا ایک گروپ بن گیا تھا کالج کے اندر. جب ہم لوگ بیٹھے, ہم لوگوں نے بات کی, تو ہمارا جو مین ڈائریکٹر تھا, ڈائریکٹر نے بولا آپ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے میں ذمہ دار ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے. لیکن یہ نہیں آپ کسی کی بہن کو چھیڑو اور پھر آ کے بولو جی ہمیں اس کا بھائی مار رہا ہے تو پھر ہم بھی آپ کو ماریں گے. بات یہ ہے کہ جو چیز بھی ہو آپ بالکل پروٹیکشن دو. وکلا ہمارے بھائی ہیں, ان کی بار ہے, ان کی یونین ہے, ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مارو, تسی کسی کی بہن کو چھیڑو, بعد میں بولو اس کا بھائی مجھے مار رہا ہے.
پھر کیا ہوگا وہاں پہ آ کے آپ نے اللہ واسطے بات کرنی ہے، اور اس ٹائم پہ اللہ واسطے بات یہی ہے کہ ایک بندے کو مارا پیٹا گیا سیلف، اور آپ سب سے پہلے تو آپ اسے معافی مانگو. آپ معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد دوسری بات یہ، پاویں آپ وکیل ہو، پاویں آپ جو بھی ہو، آپ نے غلط کیا، آپ معافی مانگو، بڑے دل سے مانگو، بولو جی ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگو. پھر اس کے بعد آپ اس کی نماز کا کیس ختم کرو. پھر اس کے بعد میاں اشفاق کو چاہیے کہ وہ آپ کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کو ختم کرے. پھر آپ کراچی جاؤ یا پھر وہ یہاں پہ آئیں، لاہور میں آئیں، آ کے بیٹھے مل بیٹھ کے چائے شائے پئیں اور ان معاملات کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. بس کریں، تماشا بہت ہو گیا. بہت ہو گیا. آپ وکلا کی بھی تسلیل ہوگی، کورٹ کی بھی تسلیل ہوگی، یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جو ان وجہ سے رکے ہوئے ہیں. سر جوڈیشری میں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ٹھیک ہیں، ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، یہ آپس میں معاملات ختم ہونے سارا کچھ ہو. لیکن آج جو آپ نے 3 دن سے تماشا لگایا ہوا ہے، وکلا بیچاروں کو روڈ میں آپ نے بٹھایا ہوا ہے، پھر ایس ایچ او کو بھی آپ نے تذلیل کی، تھانے کی بھی کی، ماں بہن کی گالیاں نکالی. کیا کسی وکیل کو یہ زیب دیتا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دے کسی کو پڑھا لکھا ہو کے؟ ہم نے کبھی گالیاں دی ہیں کسی کو؟ نہیں. ہمیں کتنے لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں، پر آج تک ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اور دوسری بات یہ کہ جو اسلام کے معاملات آپ کر رہے ہو نا، نماز کے دوسرے تیسرے علماء کا بورڈ ہونا چاہیے. وہ بیٹھ جس وکیل نے بھی کیس کرنا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، وہ پہلے ان کے پاس جائے اور جا کے وہاں پہ یہ ساری چیزیں کرے گا. باقی کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور آپ کو کیا غلط لگتا ہے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.